ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے جناب، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے اہم فیصلے ہو گئے ہیں، اور اس بڑی بیٹھک میں تمام جماعتوں کے اہم نمائندے شامل تھے، وزیر اعظم اور مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں فیصلے بڑے اہم ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر میٹنگ جو ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ طویل ملاقات کا احوال بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور ساتھ میں اس ملاقات کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے پر غور کیا گیا، اور یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ایک دوسری جماعت نے پابندی لگانے کی مخالفت کی۔ اکثریت نے کہا عمران خان کے بیانیے سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی خود ایکسپوز ہو رہی ہے، عمران خان سے متعلق دو ٹوک پالیسی اپنائی جائے، حکومتی رٹ کے لیے عمران خان کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ تو ہمارے انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں نعیم اشرف بٹ، ان کی یہ اندرونی کہانی کے حوالے سے سٹوری ہے، ذرا ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ نعیم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ۔ تو صبح سیاست پہ بات ہو رہی ہے، بتائیے گا کیا احوال سامنے آیا ہے، کیا فیصلے ہو سکتے ہیں کل کی بیٹھک کے؟ جی صدف، ایک بڑی اہم بات اس میں یہ ہے جو کہ اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید کوئی سیاست سب نے سیکھ لی، میچور ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی کہہ لیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی، اس پر پابندی اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کل 6 گھنٹے کی بیٹھک میں یہ سب سے اہم بات سامنے آئی ہے، جو کہ اگرچہ مریم نواز رانا ثناء اللہ یہ پہلے کہہ رہے تھے، لیکن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید ایسا اتنی انتہا تک نہیں گورنمنٹ جائے گی، لیکن بات وہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور کل 6 گھنٹے کی بیٹھک میں سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایز اے جماعت جو ہے وہ اب قانونی جو ہے وہ ایکشن لیں گے، اور بدھ کے روز پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی اسی لیے بلایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری اہم بات جو ہے وہ جو انہوں نے ایک بات کلیئر کی کہ الیکشن جو ہے ایک دفعہ پھر، یعنی ساری بریفنگ کے بعد، کہ قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے وہ اکٹھے ہونے چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے ایک کہہ لیں الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ سب کو یہ کلیئر کر دیا، چیلنج کر دیا، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور الیکشن کمیشن بھی اناؤنس پنجاب میں تو الیکشن کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی جو پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی، یہ سارے اتحادی جو ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک اہم چیز یہ بھی سامنے آئی کہ سارے اتحادی سے مراد میجورٹی نہیں جانا چاہتے الیکشن میں؟ نہیں جی، سارے اس میں الیکشن میں تو 13 کی 13 جماعتیں ہی نہیں جانا چاہتی۔ آپ دیکھ لیں سب کے جو ہے حالات، یہ واحد معاملہ ہے جس میں ان کا آپس میں کنسنسس ہے۔ باقی اگر بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اس سے مجھے ایک پوائنٹ اہم یاد آیا کہ جو پابندی والا معاملہ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی، کیونکہ ان کو ایک کہہ لیں کہ بڑا زیادہ وہ ڈیموکریٹک ہیں، اور وہ ان چیزوں پہ ان کے ہمیشہ رائے مختلف ہوتی ہے، پابندیوں پہ، سیاسی جماعتوں پہ، وہ اس کے حق میں اس طرح نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہاں اکثریت زیادہ جو تھی وہ اس کے حق میں تھی، اس لیے اس میں بھی فیصلہ ہوا۔ پھر ایک اور اہم بات کہ یہ ڈیفینسو نظر آئے ہیں کل، جب خود سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہم نے بلیک میل نہیں ہونا عمران خان سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ڈر بھی ہے اور بلیک میل ہو بھی رہے ہیں کسی حد تک، لیکن کیونکہ جب کوئی خود، اور یہ ان میں سے جو جماعتوں کے رہنما تھے جنہوں نے اپنا اظہار کیا پہلے سیشن میں، اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں بلیک میل نہیں ہونا، ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے، اسے وہ مقابلہ کریں گے، تو ایسی کی تیسی، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ یوز ہوتے رہے میٹنگ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے وہ کانشیس میں یہ موجود ہے کہ وہ تھوڑے پریشان ضرور ہیں جو خان صاحب کے ساتھ اس وقت، ظاہر ہے انہیں سپورٹ ہے اس وقت، اور وہ جو ہے وہ جب بھی وہ آواز لگاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں، اور میاں صاحب یہی چیز نواز شریف جو ہیں وہ لیک کرتے تھے، جو کہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں، سب میاں صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ہنس کے کہ آپ جب مجھے کہتے تھے کہ میاں صاحب قدم بڑھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا تو پیچھے تو آپ 6 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے جلسے میں کہا تھا، یاد ہے مجھے۔ ہاں جی اچھا، اب یہ مسئلہ تھا پی ایم ایل این سے، ظاہر ہے آپ پیپلز پارٹی کا بھی ایک، لیکن پی ٹی آئی کو بہرحال یہ ایک ایج حاصل ہے، تو وہ، لیکن یہ انتہائی قدم ہوگا جو حکومت اس وقت اب اٹھانے لگی ہے کہ
پابندی کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی. گرچہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہو سکتا ہے ڈرانا چاہتے ہوں پی ٹی آئی کو، حالی قانون ایسا کوئی قرارداد لیں، کچھ اس کی حد تک جائیں، لیکن بہرحال یہ لیکن یہ ہمیں پھر 22 کو ہی ظاہر ہے اس کا اندازہ ہوگا. بہت شکریہ. ہمیں بتا رہے نعیم اشرف بٹ، اور یہ کیا بیٹھک میں گفتگو ہوئی اور جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں الیکشن کو لے کے، پی ٹی آئی کو لے کے. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھومن ہمارے ساتھ ہے. خاور، صبح سویرے گڈ مارننگ. اور جو یہ کل بیٹھک ہوئی ہے خاور، اہم فیصلے ہوئے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیں گے آنے والے دنوں میں، اور کتنی سختی سے ان فیصلوں پر آپ عمل درآمد ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھ لیں کہ ملک کی تمام بڑی قیادت اس وقت جو حکومت کے اندر موجود ہے وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہ پورے 6 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. ملک کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے. تمام مسائل کا ذکر ہوتا ہے. ایک مسئلہ جس کا ذکر نہیں ہوتا، جو ان کی نظر میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہے ملک کی معیشت. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جی موجودہ قیادت ہے وہ کتنی جو ہے سنجیدہ ہے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے. ملک کے مسائل ان کے لیے کتنی ترجیح، کتنی جو ہے ان کی پرائرٹی کے اندر شامل ہیں. جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا، دیکھیں عمران خان کے اوپر وہ جو بات ابھی بتا رہے تھے بٹ صاحب کے، جی کسی کے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ جناب اعلیٰ ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے. پارٹی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا، کوئی حکومت پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کرتی. یہ حکومت ریفرنس ایک ضرور بھجوا سکتی ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا جو طریقہ کار ہے، حکومت ایک ریفرنس بھجوائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یا ان کی پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد پولیٹیکل پارٹی بن چکی ہوئی ہے. کیا وہ اس وقت کسی غیر ملکی جو ہے جو دشمن عناصر سے پیسے لے کے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو وہ کافی زیادہ لوازمات ہیں، وہ اگر پورے ہو جائیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اگر پورے ہو جائیں، تو پھر اس کے اوپر جو حتمی فیصلہ ہے وہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ کرتی ہے. اچھا خاور، یہ بھی باتیں سامنے آئی کہ جناب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو تاریخ آ گئی. کے پی کے الیکشن کے حوالے سے پہلے گورنر نے تاریخ دے دی 28 مئی کی، پھر وہ اس سے مکر گئے. اس کے باوجود ابھی بھی جب بیٹھک ہوتی ہے ان ساری جماعتوں کی، اور جب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں عمران خان سے ڈرے نہیں، بلیک میل نہیں ہو، اور ہم بڑی اچھی پوزیشن میں بھی ہیں، اس طرح کے ایک ماحول وہاں پہ بنتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے. تو پھر تو تاریخیں آ گئی، فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے. خبر یہ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ آئین کی تشریح جو حسب منشا حسب ذائقہ نہیں ہو سکتی. آئین کی تشریح وہی ہوگی جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. کل جو 6 گھنٹے بیٹھک ہوئی نا، اس کا واحد جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ایک ہی تھا کہ ہم نے انتخابات سے کیسے بھاگنا ہے، ہم نے عمران خان سے کیسے انتخابی میدان میں سامنا نہیں کرنا، موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ ہم کریں گے. وہ آپ نے دیکھ لیا الیکشن کمیشن کو تمام جو اس وقت ایگزیکٹو کے ادارے ہیں انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز میرے خیال میں ہم ضرور آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے پلیٹ فارم ایئر وائی کے توسط سے ناظرین کے سامنے رکھیں، اور ہمارے حکومت کے اندر جو کچھ اگر لوگ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب کوئی بھی حکم عدولی کرے گا، وہ یوسف رضا گیلانی والا کیس بڑا سامنے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کنٹمپٹ لگتی ہے، اور کنٹمپٹ کی سزا پھر سب کو پتا ہے. پھر کسی کو یہ اقتدار جو ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر جب فیصلے آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے آئین کی منشا یہی ہے کہ 2 صوبوں کے اندر چونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کسی صورت 90 دن سے الیکشن آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ میں نہیں، یہ تمام پاکستان کے تمام اکراس دا بورڈ بڑے جو آئینی ماہرین ہیں، یہ ان کی متفقہ رائے ہے. ان کی متفقہ رائے کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آئین بہت واضح ہے. آرٹیکل 105 ہو، 224 ہو، ہر جگہ کے اوپر 90 دن کا جو ذکر ہے آپ اسے آگے بڑھا ہی نہیں سکتے. خدا نخواستہ پھر تو یہی بات ہوتی ہے نا، کوئی بھی بندہ آئین کی تشریح اپنی مرضی سے کر لے، اس کا جو میرے مطابق یہ ہے کہ میرے مطابق ہمیشہ سے میں نے اقتدار میں بیٹھے رہنا ہے، اور باقی تمام سیاسی باتوں نے جو ہے اقتدار سے باہر رہنا ہے. جو کوئی بھی تشریح کر لے، ایسا نہیں ہوتا. میرے خیال میں بنیادی جو مسئلے کا حل تمام جو اس وقت
سنجیدہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، تمام سیاسی مبصرین ہیں، تمام کالمسٹ، کہیں کسی سائڈ کا بھی اگر اس کا نظریہ ہے، کوئی لیفٹ کا ہے، کوئی رائٹ کا ہے، کوئی سینٹر کا ہے، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت واحد حل یہی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ لے لیا جائے، عوام سے پوچھ لیجیے وہ کیا چاہتے ہیں، اور یہی آپ کا آئین کہتا ہے، اور عوام کی رائے کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ یہ ماضی کے اندر بھی عوام کی رائے مقدم ہے اور آئین بھی ہمیں یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کہتا ہے۔ بہت شکریہ، خاور گھمن اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے اور دیکھتے ہیں اب 22 کو جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو مزید صورتحال کیسے آگے بڑھتی ہے۔